شہزادی ام کلثوم اور بی بی زینب کی نظر، بس اسی پہ ختم کر رہا. آج یہاں دسترخوان ہے بی بی کے نام کا، اور اپنے گھروں میں کرو. آپ لوگ بیچلرس ہیں، فیملی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ہر مہینے کی پہلی تاریخ چاند کی معلوم ہو جاتا ہے. آپ باب الہدایہ فون کریں آپ کو معلوم ہو جائے گا. کیلنڈرز پہ مارک کر کے رکھو. میں 5 نظر دے کے جا رہا آج، اس لیے کہ یہ 5 شعبان میں ایک سے مولا حسن ہے جو 15 شعبان کو ہے، 15 رمضان کو ہے، آنے والے مہینے. شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کو پہلی تاریخ کو کرو، 3 تاریخ کو مولا حسین کی کرو، 4 کو یا 8 کو مولا عباس کرو. اس کے بعد 7، 6 اور 7 میں یہ نہیں بول رہا 100 آدمی کو بلاؤ، جتنے لوگ ہیں ان کو بلاؤ. آپ کو خالی میں بول رہا صرف آپ اکیلے رہتے، یو آر آل الون. کچھ فروٹس لا لو، تم کو ہی کھانا ہے، وہ کھلانا نہیں. ہمیشہ ان معصومین کی نظر میں انار ضرور رکھنا. اس لیے انار رکھنا کہ یہ بی بی کی پسندیدہ چیز تھی. انار ضرور رکھو، ایک انار لاؤ، ایک انار. اب مجھے معلوم ہے 10 آدمی کو بھی بلاؤ گے تو ایک ہی انار لاؤ گے، اس لیے کہ مولانا نے ایک ہی کہا ہے. نہیں، یہ کبھی نہیں کرو. نظر جتنی لیوش کر سکتے نا کرو. اور انار کو پورا مت رکھو، کھول کے دانے رکھ دو پلیٹ میں. اور ان معصومین کی نظر کرو اپنے گھر میں. جو ان معصومین کی نظر کرتا ہے اس کا رزق پہلے رزق کھلتا، وہ بھی حلال رزق ہوگا تو کھلے گا، حرام ہوگا تو نہیں کھلے گا. سمجھ میں آئی بات؟ رزق کھلے گا، اس کے بعد تمہارے حالات صحیح ہوں گے، گھر میں سکون ہوگا، آنے والی بیماریوں سے اس مہینوں میں بچو گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے نظر کا کھایا ہے، وہ تمہاری شفا بن جائے گی. یہ مت بولو کہ بیماری نہیں آئے گی، بیماری 100% آئے گی. بیماری کا آنا اچھا بھی ہے، اگر بیماری نہ آئے نا بندہ فرعون بن جائے. نہیں، 1 رات کا بخار 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ابھی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے دعا کریں کہ اللہ 1 رات کا بخار دے دے، یہ نہیں کرو. صحت ایک نعمت ہے، صحت ایک رحمت ہے. صحت مانگو تو صرف عبادت کے لیے مانگو، اللہ کی عبادت کے لیے. تو 1 رات کا بخار اتنا کریم ہے پروردگار. بیماری آئے گی، چھوٹی موٹی بیماری آئے گی، میجر ڈیزیز سے بچنا ہے. یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی میجر ڈیزیز میں انوالو، خدا نخواستہ کینسر ہے یا کوئی اور بیماری ہے، اگر اس کو نظر بی بی زینب بی بی ام کلثوم کھلایا جائے، گھر پہ نظر دو. بہت سمپل ہے یار، بہت سمپل. آفس سے آتے آتے مثال کے طور پہ ایک انار لا لیا، آپ نے کھول دیا، پلیٹ میں رکھو، قبلہ روح ہو جاؤ، خود وضو کر لو، اس کو پاک کر کے رکھ دو. 5 صلوات پڑھو، 1 الحم، 3 مرتبہ سورہ خل اور 3 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر، پھر 5 صلوات پڑھ لو یا 4 صلوات پڑھ لو، بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو. یہ اتنا کریم گھرانہ ہے، اتنا کریم. اگر تم اتنا بھی ان کے لیے کرو گے نا تو یہ تمہارے اوپر رحمتوں کو بھیج دیں گے. نظر، آپ یہ مت بولو یہ نظر کیا، نظر قرآن سے ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف شیعوں کے پاس نظر اور ہم لوگ بول رہے ہیں نظر کرو. نہیں، عرب میں بھی اتنی مشہور، قرآن مجید سے یہ واضح ہوا کہ نظر کتنی. سورہ دہر، قرآن مجید کا مشہور سورہ دہر، کہ جس میں اللہ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے نہیں جو ہم نہیں چاہتے. اور یہ نظر کیوں کیا گیا تھا؟ 3 مولا حسن اور مولا حسین بیمار ہوئے، شہزادی مظلوم بی بی زہرا اور میرا مولا نے نظر کی تھی روزوں کی کہ 3 میں روزے رکھوں گی، میرے بچے اگر صحیح ہو جائیں گے. تو 3 روزے رکھ کے جو نظر کی تھی وہ ہے قرآن مجید سے. نظر لازم ہے، یہ مت بولو کہ. اور آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ ہے، نظر کیا ہے اور یہ تبرک کیا ہے اور نیاز کیا ہے. ہر چیز میں کمپرومائز کرو، نیاز حسین میں مت کرو. نظر ضرور کرو اپنے گھروں میں، اس سے تمہاری برکتیں، رحمتیں، نعمتیں نازل ہوتی. اور اتنی اللہ زندگی میں برکت دے دیتا. مثال کے طور پہ 60 سال کا سن ہے تمہارا، 60 سال تم زندہ رہو گے، اللہ 70، 80، 90 تک لکھ جاتا اگر معصومین کی نظر کے ساتھ تمہاری زندگی. اس سے بہتر کیا ہوگا کہ یہ جو میرا فلیش بن رہا، جو میرا خون بن رہا، جو میری ہڈیوں میں طاقت آ رہی، وہ نیاز حسین سے آ رہی. اس سے بڑی بات کیا ہے دوستو؟ یو آر لکی، وی آر لکی، وی آر لکی کہ ایٹ لیسٹ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں پہ ہم کو نیاز حسین بھی مل رہی. ہمیشہ کوشش کرو، صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. یہ اتنی برکتوں والا مہینہ آیا ہے شعبان کا. اس مہینے کو منسوب کیا گیا اللہ کے رسول سے. سرکار بولے یہ میرا مہینہ ہے،
رحمت للعالمین کا مہینہ، اس میں سب سے زیادہ ثواب صلوات پڑھنے کا ہے، چیریٹی کرنے کا ہے، غریب عام مہینوں میں جو اگر تم کو ایک نیکی ہے تو اس میں 100 نیکی ہے. یہ مہینہ کہتے ہیں کہ وائے ہو اس پر کہ شعبان آ جائے اور وہ اپنے اعمال کو آگے نہ بڑھا لے. یہ بہترین، اور اس کا آغاز ہی سیدانیوں کی ولادت سے ہوا. اب اس سے بڑی برکت اور کیا ہوگی کہ جس مہینے میں کوئی غم ہی نہیں، اللہ نے رکھا ہی نہیں غم، اس لیے کہ حسین آیا ہے. اور کل انشاءاللہ شب ولادت ہے مولا حسین کی، تو کل مولا حسین کی شب ولادت سننا کہ دنیا میں آئے اور آتے ہی میرے مولا حسین نے کیا کیا دیا. دوبارہ تو کوشش یہ کرو کہ اس مہینے کو اویل کرو، اس مہینے کو حاصل کرو. خالی ڈم بن کر زندگی مت گزارو، بلکہ اس مہینے کی جو برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اللہ نازل کرنا چاہ رہا، پھر بعد میں نہیں بولنا کہ پروردگار میری دعا قبول نہیں ہو رہی، پروردگار میرے پریشانیوں میں ہے. یہ مہینہ تمہاری پریشانیوں کی جانے کا ہے. روزانہ کم از کم 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے یہ معصومین کو ہدیہ کرو. شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم سے لے کے مولا حسین، مولا عباس، چوتھے امام، شہزادی علی اکبر، شہزادی قاسم، یہ پورا. اور پھر اس مہینے میں 15 شعبان جو آئے گی، یہ 15 شعبان یہ وہ موقع ملے تو تم کربلا کی زیارت، اگر کربلا مولا کی زیارت کو نہیں جا رہے تو اپنے یہی ملیشیا میں اپنے گھروں میں 14 شعبان کی رات. یہ عجیب روایت ہے چھٹے امام کی، عجیب روایت ہے چھٹے امام کہتے چاہنے والوں کو کہ کیا تم 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرو گے؟ کتنی بڑی بات ہے، 1,24,000، جس میں کہا اول آدم ہے آخر میرے جد ہیں. تو راوی نے کہا مولا وہ سب تو ختم ہو گئے، کئی 100 برس ہو گئے، ہزاروں برس ہو گئے، کیسے مصافحہ کریں گے؟ کہا اگر کوئی 14 شعبان کی رات کربلا معلیٰ جائے، میرے جد کی زیارت کرے، اس لیے کہ یہ سارے نبی، پہلے آدم آخری رسول، سب حسین ابن علی کی زیارت کو آتے، اور زیارت کو آ کے جو زیارت میں رہتا ہے، جو زائرین رہتے ہیں ان سے ہاتھ ملاتے. آپ امیجن کرو 1,24,000 نبیوں سے شیکین کا کرنا، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ایک لمحے میں تمہاری جسم کے ساری چیزیں ختم ہو جائیں. راوی نے کہا مولا اگر کوئی نہیں گیا وہ کیا کرے؟ کہا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں جو 14 شعبان کی رات کو آپ ملیشیا میں اگر ہیں، آپ کوشش کرو کہ اپنے گھر میں زیارت امام حسین ضرور پڑھو، اور اس نیت کے ساتھ پڑھنا کہ میں نیم شعبان کی زیارت پڑھ رہا، نیم شعبان ولادت امام زمانہ کی زیارت پڑھا. اور دیکھو تم یہاں پہ رہو گے نہیں جا سکو گے، مجبوری ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہی تو کریم ابن کریم کا عطا ہے کہ جہاں بیٹھ کے تم زیارت حسین پڑھو گے 1,24,000 نبیوں کا ثواب تمہارے پاس پہنچ جائے گا. 14 شعبان کی رات. اور 14 شعبان کی رات خالی ہم مردوں کی عید سے مانتے ہیں نہیں، مجھے پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہوتا. ہمارے پاس تصور یہ ہے کہ وہ مردوں کی عید ہے. بابا مردوں کی عید صرف 14 شعبان نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ 14 شعبان ہی کو آپ مردوں کی عید کرو، میں منع نہیں کر رہا، آپ ضرور کرو، فاتحہ تو دینا، کم از کم ایک دن تو دے دو. ہر روز آپ اپنے مردے کی عید کر سکتے، ہر روز. جیسا مثال کے طور پر جشن کر رہے ہیں بی بی ام کلثوم کا واسطہ دے کے اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو آج مردوں کی عید ہے. تمہارے باپ، تمہارے ماں، تمہارے بھائی، تمہاری بہن کی عید ہے آج. ہر روز عید کرو. اپنی 14 شعبان کو ایک سال میں مدغاسکر میں تھا، وہاں پہ پورا قبرستان کو روشن کر دیا لائٹس لگا کے. ہر رشتہ دار اپنے باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی لحد پہ پورے لائٹس لگے. میں خلاف نہیں ہوں، لائٹ ضرور لگاؤ، بالکل خلاف نہیں. کینڈلز سے سجا رہے، پورا نے فلاور بیڈ بنا دیا، فلاور بیڈ، کوئی بری بات نہیں، حرام نہیں ہے، اب ضرور کرے. لیکن جو لائٹس تم نے اوپر لگائی، مردے کو نیچے پتا بھی نہیں چلتا کہ اوپر لائٹ لگی ہوئی ہے. کوئی کام ایسا کرو کہ یہ ساری روشنی نیچے چلی جائے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ اس دن کوئی کام ہے، مثال کے طور پہ اپنے باپ کی لحد پہ جا کے 14 شعبان کو سجا دیا لائٹ سے، کوئی بری بات نہیں ہے. وہاں کھڑے رہ کے اگر تم زیارت پڑھو اور زیارت پڑھ کے بولو کہ آج 14 شعبان کی رات ہے، میں امام حسین کی زیارت پڑھ رہا اور میرا باپ جب تک زندہ تھا پڑھتا تھا، آج میں یہ زیارت مولا حسین اپنے باپ کی نیابت میں پڑھ رہا، تو پھر نیچے روشنی جائے گی، پھر نیچے لائٹ جائے گی. دوستو کام کرو ایسا کہ تمہاری وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہو. یہ سیرت اہل بیت ہے کہ تم اپنے کوئی ایسے کام کرتے رہو کہ جس سے تمہارے رشتہ داروں کو، مومنین کو، مومنات کو، انسانیت کے لیے کام کرو. یہ پیغام ہے. اس لیے کہ مولا حسین کو ہم کہتے ہیں کہ سیویئر آف ہیومینٹی ہے.
इंसानियत का बचाने वाला। हुसैन ने एक इंसान को नहीं बचाया, इंसानियत को। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो देख ली होगी और वजीफा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलें आज की कुछ खास वज़ाइफ मैं आपको बताती चलूँ। रोजाना की दुआ और ज़ियारत में आज मैं आपके लिए बरोज़ पीर की ज़ियारत लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का दिन इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है। आज के दिन इन दो बुजुर्गवार हस्तियों की ज़ियारत पढ़ी जाए। दुआ बरोज़ पीर मनकूल अज़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। जिक्र नंबर 1 या कादियुल हाजात 100 मरतबा। जिक्र नंबर 2 या लतीफू 920 मरतबा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।